الا، یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار، الکتاب مسلم و ثبوت، مرتب، یہ مرتب ہے، علی مقدمۃ، ایک مقدمہ پر۔ مقدمہ کس چیز میں؟ فیما، اس تعریف غرض موضوع میں، یفید البصیرہ، جو مفید ہے کس کی؟ بصیرت فی العلم۔ تو ایک جز کتاب کا مقدمہ بنا، ومقالات ثلاث، اور دوسرا جز 3 مقالے ہے، فی المبادی، فی المقدمات میں، تیسرا جز وہ اصول فی المقاصد، اور 4 اصول کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس، و خاتمہ، اور خاتمہ ہے، تو 4 جز ہو گئے، مقدمہ 1، مقالات ثلاثہ 2، ٹھیک ہے، اور اصول فی المقاصد، قرآن سنت اجماع اور قیاس 3، اور وخاتمۃ فی الاجتہاد، یہ 4تھا جز ہے۔ خاتمہ کے اندر اجتہاد کا بیان ہوگا، ونحوہ، تقلید کا بیان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مسلم و ثبوت کے اجزاء کتنے بنی؟ 4۔ ایک مقدمہ، اس میں تعریف غرض موضوع کا بیان ہے جو مفید للبصیرت ہے، 3 مقالات، 3 مقالات، 4 اصول، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، اور 4تھا کون سا؟ خاتمہ۔ پہلا جز کون سا تھا؟ مقدمہ۔ مقدمہ میں کس کا بیان ہے؟ تعریف غرض موضوع جو مفید ہے بصیرت فی شروع کے لیے، کہتے ہیں اما المقدمہ ففی حد اصول الفقہ، یہ اصول فقہ کی تعریف میں، و موضوعہ، موضوع میں، و فائدتہ، اور فائدہ میں، ٹھیک ہے۔ اب آؤ، عبداللہ، اب اس کا ایک وضع اول ہے اور ایک وضع ثانی ہے۔ وضع اول میں عبد مضاف ہے اور اللہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ کی بندگی، یہ برا، اس میں برائی نہیں۔ اور ایک عبداللہ کا وضع ثانی ہے کہ اس کا بیٹا ہوا اور اس بیٹے کا نام اس نے کیا رکھا؟ عبداللہ۔ تو وضع اول کے اعتبار سے یہ مرکب اضافی ہے، اور وضع ثانی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مفرد و علم لیا۔ سپیرا، یہ فضائل اعمال تو نہیں ہے کہ آپ سو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تبلیغی جہاں درس قرآن میں بیٹھ جاتے ہیں نا، چست چالاک، جیسے مجاہد مورچہ میں چالاک بیٹھتا ہے نا، ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو 20 مرتبہ کا، اصل میں یہاں جاگنے کا اصل سبب فہم ہے۔ جب کتاب فہم میں آئے نا، وہ انسان کو سونے نہیں دیتا، اور جب فہم ختم ہو جائے پھر انسان بھی ہو جائے۔ بیدار ہو جو، بیدار۔ ہاں، اس میں عزت بھی محفوظ ہے، دھماکہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پنجاب میں پرواہ نہیں ہے، موٹروے ہے، ہاں۔ تو عبداللہ کی کتنی اوضاع تھے؟ ایک وضع لغوی ہے، وضع لغوی میں عبد مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی بندگی کرنے والا، نافرمانی سے بچنے والا، خسے بشر۔ اور عبداللہ کا وضع ثانی کیا ہے کہ اس کا یہ بیٹا پیدا ہوا اور اس کا علم نام رکھا عبداللہ۔ اب اس میں بندگی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نام عبداللہ ہو اور وہ فلم دیکھنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، نماز چھوڑنے والا ہو،
ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ کلی ہے اور یہ تو اصول الفقہ میں بھی دو اعتبار ہے، ایک وضع اول کا اس میں اصول مضاف ہے اور فقہ، اور ایک وضع ثانی ہے کہ اصول الفقہ علم ہے اس فن کے لیے، بے اعتبار وضع اول کی یہ مرکب ہے اور بے اعتبار وضع ثانی کے مفرد ہے۔ تو مصنف اصول فقہ کی دو تعریف کرے گا، ایک تعریف بے اعتبار اضافت کے اور ایک تعریف بے اعتبار عالمیت کے۔ بے اعتبار اضافت کی چونکہ یہ مرکب ہے اور مرکب کی تعریف موقوف ہے مضاف اور مضاف الیہ پر، اس لیے یہ اصول کی تعریف الگ کرے گا اور فقہ کی الگ کرے گا۔ ان تعریفات سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کی تعریف لقبی عالمی کرے گا۔ تو اصول فقہ کی کتنی تعریفات کرے گا؟ ایک تعریف اضافی بے اعتبار وضع اول کے اور ایک تعریف لقبی بے اعتبار وضع ثانی کے۔ وضع اول کے اعتبار سے یہ مرکب ہے اور اجزاء مرکب کی تعریف موقوف ہے اجزاء کی تعریف پر، اس لیے مصنف اجزاء کی تعریف کرے گا اور اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ دو، ایک اور ایک، ٹھیک ہے۔ اب آؤ اصل کی تعریف کیا ہے اور فقہ کی تعریف کیا ہے؟ تو اصل کی معنی لغوی 3 ہے اور معنی اصطلاحی 5 ہے، تو کل معنی اصول اصل کی کتنے بن گئے؟ اور 3 معنی لغوی ہے اور 5 معنی اصل کا، یہ اصل ہے، اس کا ایک معنی لغوی یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، کتنے ہو گئے؟ اس کے معنی اصطلاحی 5 ہے، 1 2 3 4 5 یہاں تک بیان کرنا ہوگا۔ اصل لغت میں ایک معنی ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر دوسرا مبنی ہو، یعنی مبنا لے۔ اصل کا ایک معنی لغوی کیا ہے؟ جیسی بنیاد مبنا لے ہے دیوار کا، جڑ مبنا لے ہے شجر کا، دلیل مبنا لے ہے حکم کا، حقیقت مبنا لے ہے مجاز کا۔ تو ایک معنی لغوی اصل کا مبنا علیہ، ٹھیک ہے، یہ معنی بالکل درست ہے۔ محدود کون ہوا؟ اصل، اور حد کیا ہوا؟ مبنا علیہ۔ اب مولی صاحب یہ محدود کی جو اقسام ہے وہ 4 ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور یہی 4 مبنالے کی بھی افراد ہے۔ یہ 4 مبنالے احکام کے ہیں یا نہیں؟ تو جتنے افراد اصل کے ہیں اتنے افراد حد کی بھی ہے، تو یہ تعریف المساوی بالمساوی ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا معنی اصل کا اسفل ہے، کیا ہے؟ اصل الجدار بنیانہ، اصل جدار کا کیا ہے؟ بنیاد، تو وہ بنیاد اسفل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی اصل الجدار بنیانہ، یعنی اسفل الجدار بنیانہ، تو یہاں اصل بمعنی کس کی ہوا؟ اسفل کی، ٹھیک ہے۔ یا ہم کہتے ہیں اصل الشجر عروقها، اصل شجری کا جڑیں ہیں، تو یہاں اصل الشجری کا معنی کیا؟ اسفل الشجرۃ عروقها، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دوسرا معنی اصل کا کیا ہوا؟ اسفل، ٹھیک ہے۔ تیسرا معنی اصل کا محتاج الیہ، کون ہے؟ محتاج، لیکن یہ اصل سے عام ہے، کیوں؟ آپ نے پڑھا اصل کی کتنے افراد ہیں؟ 4، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے۔ اور محتاج الیہ کی جو ہے جناب 8 افراد ہیں۔ قرآن بھی محتاج الیہ ہے احکام کا، حدیث بھی محتاج الیہ ہے، اجماع بھی محتاج الیہ ہے، اور قیاس بھی، اور اس کے علاوہ علت ماضی، غائب، فاعلی، سوری، یہ بھی محتاج الیہ ہے۔ یہ مرکب ہے، یہ دیوار،
تو یہ محتاج ہے مادے کا، علت مدی کا محتاج ہے یا نہیں؟ علت سوری کا محتاج ہے، علت فاعلی نجار کا یہ محتاج ہے، علت غائی کا جو غرض ہے اس کا یہ محتاج ہے۔ اگر وہ غرض نہ ہوتی تو دیوار وجود میں نہ آتی۔ تو محتاجون الیہ کے کتنے افراد ہو گئے؟ اور اصل کے، تو اصل جو محدود ہے وہ خاص ہے، اور محتاجون الیہ جو حد ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اس لیے آپ کو توضیح میں آئے گا کہ تعریف الاصل بالمحتاجون الیہ تعریف الاخص بالاعم وهو غیر مانعنا، اصل کی تعریف محتاجون الیہ کے ساتھ، یہ تعریف خاص کی ہے جو اصل ہے، عام کے ساتھ جو محتاجون الیہ ہے، اور تعریف الخاص بالعام معنی نہیں ہے۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان سے کرو، الانسان حیوان، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان خاص ہے، حیوان عام ہے، تو یہ تو معنی نہیں ہے، یہ تو انسان میں داخل ہوتا ہے خر، وہ بھی حیوان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی معنی لغوی ہو؟ تین۔ مصنف تین میں سے ایک بیان کرتا ہے مبنی علیہ، کیونکہ یہ مشہور ہے، کیونکہ یہ اس لیے کہتے ہیں اما حدہ مضافن، اچھی تعریف اصول فقہ کا ہے بے اعتبار وضاول کے کہ اضافت نفل اصل لغتا ما یبتنی علیہ غیرہا، جس پر غیر مبنی ہو، جس طرح قرآن سنت اجماع قیاس پر احکام مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل محدود ہے، اس کی بھی چار افراد ہے، اور مبنا علیہ حد ہے اس کی بھی، یہ تعریف المساوی بالمساوی ہے اور مشہور ہے، اس لیے مصنف نے تعریف ثانی نہیں کی اور تعریف ثالث نہیں کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصطلاح میں اصل کی معنی کتنے؟ ایک معنی ہے راجح، ایک معنی ہے الکتاب اصل بالنسبت الی القیاس، الکتاب اصل بالنسبت الی القیاس، یعنی اگر کتاب اللہ اور قیاس میں تعارض آ جائے تو الکتاب راجح علی القیاس، یہاں اصل بمانا کس کے ہیں؟ یہ پہلا معنی ہے۔ وَإِصْطِلَاحًا الراجح، اصطلاحاً اس کا معنی جو ہے راجح ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ الکتاب اصل القیاس، یعنی راجح علی القیاس۔ دوسرا معنی والمستصحب، اصل کا معنی کیا ہے؟ مستصحب کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے، اس کی پیدائشی صفت یہ ہے، اس کی عارضی صفت یہ ہے، اگر یہ عارضی صفت آئے تو یہ ختم ہو جائے گی، اور جب تک یہ نہ ہو تو یہ مستصحب یعنی جمع ہوگی اس کے ساتھ، یہ چیز ہے اور یہ اس کی پیدائشی صفت ہے، اور یہ اگر یہ عارضی صفت اس میں آئے تو یہ ختم ہوگی، لیکن جب تک یہ نہ ہو تو یہ صفت مستصحب یعنی مجتمع معه، جس طرح ماء یہ ہے، طہارت اس کی پیدائشی صفت ہے، نجاست عارضی ہے، نجاست آئے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے، لیکن جب تک نجاست نہ ہو تو طہارت مستصحب ہوتی ہے۔ والمستصحب، اب ہم کہیں گے طہارت الماء اصل للماء، یعنی مستصحب للماء، کہ یہ پانی کی پیدائشی صفت ہے، جب تک نجاست عارضی نہ ہو تو یہ اس کی صحبت میں رہے گی۔ اب بات سمجھ میں؟ تو اس کی مثال کیسے پڑھیں گے؟ طہارت الماء اصل للماء، اصل للماء کا معنی کیا ہے؟ یعنی صاحب جامع مع الماء لولا النجاست۔ کتنی معنی ہو گئے؟ تیسرا معنی القاعدہ، جیسے ہم کہتے ہیں الفاعل مرفوع اصل من اصول النحو، یہاں اصل بمعنی قاعدتن کے، یعنی الفاعل مرفوع قاعدۃ من قواعد النحو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی معنی ہوگی؟
چوتھا معنی الدلیل کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں اصل وجوب الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اصل وجوب الصلاۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ دلیل وجوب الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ کتنی معنی ہوئی؟ پانچواں معنی اس نے بیان نہیں کیا، وہ مقیس علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے میں کہتی ہوں نسوار حرام ہے، فرضاً حرام نہیں ہے، نسوار حرام ہے، قیاس خمر، خمر مقیس علیہ اور نسوار مقیس، علت جامعہ دونوں میں سکر، حکم حرمت، اس نسوار کو مقیس کہتے ہیں اور خمر کو وہ مقیس علیہ اصل ہے مقیس کا، اگر وہ نہ ہوتا اس کے لیے حرمت ثابت نہ ہوتی۔ تو پانچواں معنی کیا ہوا؟ مقیس علیہ۔ ٹھیک ہے، وہ مصنف نے بیان نہیں کیا کیونکہ وہ غیر مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، اب آؤ اصل کی معنی لغوی 3 ہے اور معنی مصطلح جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ یہاں اصول الفقہ میں اصول سے کون سا معنی مراد؟ تو ہندوستان میں بنارس مشہور شہر ہے، اس کا ایک بہت بڑے عالم کے حافظ امان اللہ، اس نے کہا کہ یہاں اصول سے مراد قواعد ہے، تو اصول الفقہ کا معنی ہے قواعد العلم، قواعد۔ ٹھیک ہے، محب اللہ بہاری حافظ امان اللہ بنارسی کی تردید کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں اصول بمعنی قواعد کی نہیں ہے، اصول بمعنی دلائل کے ہیں، تو اصول الفقہ کا معنی کیا ہوا؟ ادلۃ الفقہ۔ اور امان اللہ بنارسی نے جو سے مراد قواعد لی ہیں وہ غلط ہے، 2 وجہ غلط ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اصول کی اضافت جب ہو جائے علم کی طرف تو وہاں پوری دنیا کے اتفاق ہے کہ وہاں اصول بمعنی قواعد کی نہیں ہے بلکہ بمعنی دلائل کے ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصول کا مضاف الیہ جدار ہے، سقف ہے، مطبخ ہے، لیٹرین ہے یا فقہ ہے، اور فقہ علم ہے، اور جب اصول کی اضافت علم کی طرف ہو جائے تو مراد کون ہوتا ہے؟ ادلہ۔ تو بنارسی کون ہے جو اس سے مراد قواعد لیتے ہیں؟ افیدہ، یہ بات بتائی گئی ہے کہ انہو اذا اضیف الی العلم، کہ اصول کی اضافت علم کی طرف ہو جائے، نفل مراد دلیل، تو مراد دلیل ہے۔ فمن، وہ امان اللہ، حمل علی القاعدہ، جس نے ادلہ کا حمل قاعدہ پر کیا ہے، فقد غفل عن هذا الاصل، وہ اس قانونی کلی سے غافل جاہل تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کا جواب مجسم النعوت میں آپ دیکھیں گے کہ حافظ امان اللہ نے اصول الفقہ کا معنی کیا ہے؟ قواعد الفقہ، اور یہ ترجمہ صحیح ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اصول میں کلیات کا بیان ہے، الامر للوجوب، اب امر کلی ہے، امر کیا ہے؟ اور فقہ میں جزیات کا بیان ہے، الصلاۃ واجبۃ لقول تعالی اقیموا الصلاۃ، اقیموا ایک جزی ہے کس کا؟ امر کا۔ ٹھیک ہے، تو اصول میں کلیات کا بیان ہے، الامر للوجوب، امر جو بھی اقیموا ہو یا اتوا الزکات ہو یا حج بیت اللہ ہو، اور فقہ میں جزیات کا بیان ہے، الصلاۃ واجبۃ لقول تعالی اقیموا، تو یہ اقیموا امر کلی ہے یا امر جزئی ہے؟ امر جزئی ہے، صلاۃ کے ساتھ امر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصول میں کلیات ہے اور کلیات قواعد ہوتے ہیں جزیات، تو اصول قواعد ہو گئے فقہ کے۔ تو امان اللہ بنارسی کی توجیہ غلط نہیں ہے، محب اللہ نے ویسے اعتراض کیا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ متن کیا بتانا چاہتا ہے کہ امان اللہ بنارسی نے جو اصول سے مراد قواعد لی ہیں وہ غلط ہے، کتنی وجوہ سے؟ ایک وجہ تو بیان ہو گئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم امان اللہ کی بات مانی کہ اصول بمعنی قواعد کے ہیں
تو اصول الفقہ کا معنی کیا ہوگا؟ قواعد الفقہ. اور قواعد فقہ کیا ہے؟ مسائل فقہ. اور مسائل فقہ کیا ہے؟ مقاصد فقہ. تو اصول فقہ کی مقاصد میں سے ہوگا، حالانکہ یہ مقاصد میں سے یا خارج ہے تو بچ میں سے. اگر اصول فقہ سے مراد قواعد فقہ ہو تو قواعد فقہ سے مراد کون ہوگا؟ مسائل فقہ. اور مسائل فقہ کون ہے؟ مقاصد فقہ. تو پھر اصول فقہ فقہ کی مقاصد میں سے ہوگا، اور مقاصد شے کی شے میں داخل ہے، تو پھر اصول فقہ میں داخل ہو گئے، حالانکہ یہ داخل ہے یا خارج ہے؟ یہ تو مبادی میں سے. اللہ یہ کہتا ہوں کہ قواعد فقہ مسائل فقہ ہے، اور مسائل فقہ مقاصد فقہ ہے، اور مقاصد فقہ فقہ میں داخل ہے، پھر اصول فقہ میں داخل ہو گئے. ہاں مبادی نہیں ہو، لا مبادی ہے، حالانکہ یہ مبادی میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی جواب مجسم النعوت نے دیا کہ یار اصول داخل ہے کس کے اندر؟ کیوں؟ اصول میں بیان کلیات کا ہے. الامر، امر کلی ہے یا جزئی ہے؟ فقہ میں بیان، اصولی فقہ میں بیان ہوگا الامر للوجوب، امر کس کے لیے ہے؟ تو امر کلی ہے. اور فقہ میں جزیات کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے. اور ہر کلی داخل ہوتا ہے اپنی جزئی میں. انسان کلی ہے اور یہ جزئی ہے. اب انسان اس میں داخل ہے، اس کا معنی حیوان ناطق مع هذا التشخص، اور انسان کا معنی حیوان ناطق. تو فقط حیوان ناطق یہ جز ہے، حیوان ناطق مع التشخص سے. تو اصول فقہ میں کلی کا بیان ہے الامر، اور فقہ میں جزئی کا بیان ہے اقیم الصلاۃ. اور ہر کلی جز ہوتا ہے کس سے؟ اپنی جزئی سے. ٹھیک ہے. انسان کو کلی کہتے ہیں اور زید کو جزئی. یہ انسان کو ہم کلی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ منسوب ہے کل کی طرف، یہ منسوب ہے زید کی طرف، اور زید کل ہے، حیوان ناطق مع التشخص. تو انسان منسوب الی الکل ہے، اور منسوب الی الکل کلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور زید کو جزئی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جزئی کس کا ہے؟ انسان کا. تو اس کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ انسان. اور انسان جز تھا اس کا، تو اس کی نسبت جز کی طرف ہو گئی. اور نسبت الی الجز جس کی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جزئی. ٹھیک ہے. ثم هذا العلم